چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس رسول میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہجوم عاشقاں تھا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ نگاہیں جما لو، جو شخص اب سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص آیا، تازہ وضو کی وجہ سے اس کی داڑھی پر پانی کے قطرے بھی موجود تھے، آثار وضو نمایاں تھے۔ جوتا اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور یوں مسجد میں داخل ہوا، بیٹھ گیا۔ اگلا دن ہوا تو پھر مجلس رسول سجی تھی۔ آقا کریم نے فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو۔ ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ تشریف لائے، آثار وضو چہرے پہ نمایاں تھے اور جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑا۔ کہتے ہیں تیسرا دن ہوا تو حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، اب جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ تشریف لے آئے، بایاں جوتا انہوں نے ہاتھ میں پکڑا تھا اور آثار وضو ان کے چہرے سے نمایاں تھے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے جو منسوب چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی قابل ذکر ہو جاتی ہیں۔ 3 دن ذکر کیا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے، تو تینوں دن ذکر کیا، جوتا ہاتھ میں پکڑا تھا تو اس کا جوتا بھی قابل ذکر ہو گیا۔ تو تیسرے دن کہتے ہیں لوگ اٹھ کے گھروں کو پلٹے اور وہ بھی گیا، لیکن میں ان کے پیچھے ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میری والد گرامی سے کوئی شکر رنجی ہو گئی ہے، تو میں 3 دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں گے؟ میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کوئی نہیں، آ جاؤ۔ تو میں 3 دن ان کے ساتھ رہا۔ کہتے میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں تو صحیح اس کے عمل کون سے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور تینوں دن یہی دکھائی دیتا رہا۔ تو میں دیکھوں تو صحیح اس کے اعمال کیا ہیں۔ خیر وہ مجھے گھر لے گیا، تو مجھے سونے کے لیے انہوں نے جگہ دی، ساتھ خود بھی قریب لیٹ گئے، اور میں چادر تو اوڑھ لی لیکن میں سویا نہیں تھا۔ میں اس طاق میں تھا کہ دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتا ہے، اس کی رات کیسے گزرتی ہے، وظائف کیا پڑھتا ہے، نوافل کس طرح سے پڑھتا ہے۔ لیکن ساری رات گزر گئی، وہ بزرگ سوئے رہے۔ ہاں اتنا تھا جب کروٹ بدلتے تھے تو رب کا نام لیتے تھے، اس کے علاوہ وہ معمول کی نیند سوئے، میں بھی رات گزار دی۔ صبح ہوئی، فجر کا وقت ہوا، اٹھے، نماز پڑھی، اور پھر کھیتی باڑی جو بھی کام کاج تھا اس میں سارا دن مصروف رہے، نمازیں فرض ادا ہوتی رہیں۔ شام پڑھی تو میں نے یہ سوچا ہو سکتا ہے کل میری وجہ سے انہوں نے اپنے معمولات روک لیے ہوں، تو آج سے ہی۔ اگلے دن میں پھر طاق میں رہا، لیکن پھر وہ سوئے رہے، صرف کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ تیسرا دن ہوا تو پھر یہی، میں ساری رات طاق میں رہا لیکن ان کا کوئی معمول میں نے نہ دیکھا۔ تو تیسرے دن میں نے کہا بابا جی میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں اس لیے آپ کے ساتھ آیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا آپ کے معمولات کیا ہیں، چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ دیکھے۔ آپ دکھائی دیے دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، اس ٹو میں آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، تو شاید آپ نے مجھ سے اپنے عمل چھپا لیے ہیں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے اے عبداللہ بن عمر نہیں، میرے وہی عمل ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، میں نے کوئی عمل تم سے چھپایا نہیں ہے، تمہاری وجہ سے میں معمولات میں فرق نہیں ڈالا، لیکن ایک میرا عمل ہے جو تم دیکھ نہیں سکے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت فرمائیے وہ عمل کون سا ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے اے ابن عمر، یہ جو میرے سینے میں دل رکھا ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، تو یہ اندر صاف ہوگا تو جنت کے راستے بھی صاف ہو جائیں گے، لیکن ہم نے اپنے اندر کو غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا میں اگر کسی سے حسد کرتا ہوں تو اس کا کیا بگاڑ لوں گا، اپنے آپ کو بے چین رکھا ہوا ہے۔ اگر کسی سے بغض رکھتا ہوں تو اس کو کیا کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو ہی بے چین اور بے قرار رکھا ہے۔
میں اپنے اندر کسی کے لیے دشمنی پالی ہوئی ہے تو میں اس کا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ اپنے آپ کو میں نے بے چین رکھا ہوا ہے، اور اگر میں کسی سے پیار کروں گا، کسی سے محبت کروں گا، میرا دل کسی کے لیے صاف ہوگا تو میں اپنے آپ کو سکھی رکھوں گا، اور میرا دل اپنا صاف اگر ہوا تو اس آئینے میں صورت تو اپنی ہی دکھائی دے گی، تو پھر مجھے کوئی برا بھی دکھائی نہیں دے گا۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ پھر تو سب کچھ اچھا ہی دکھائی دیتا ہے۔ ہم نے اپنے آئینے دھندلے کر لیے ہوئے ہیں، اور ہمیں حسد، بغض، کینے، نفرتیں جینے نہیں دے رہی۔ تو کیا کسی نے کہا تھا کہ پتہ نہیں لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں، ہمارے پاس تو محبت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اتنے لوگ پیار کرتے ہیں، اتنے لوگ محبتیں کرتے ہیں، آنکھیں فرشیرہ کرتے ہیں، تو ان محبت کرنے والوں کے لیے وقت نہیں ہے، تو پتہ نہیں لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں نکال لیتے ہیں۔ تو اپنے دل کی صفائی کا، ستھرائی کا، پاکیزگی کا خیال رکھیے، اور دل کو تکبر سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، نفرتوں سے محفوظ رکھیے۔ اس کائنات میں سب سے پہلا جرم جو ہوا ہے وہ تکبر کا گناہ ہے۔ شیطان نے اپنے آپ کو بڑا کہا اور انکار سجدہ کر دیا، باقاعدہ دلیل کھڑی کی، خلقتہ من نار خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ مٹی سے افضل ہے کیونکہ یہ اٹھان میں ہوتی ہے اور مٹی نیچے بیٹھتی ہے، تو افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ اللہ اگر چاہتا تو دلائل کی انبار لگا دیتا اور اس کی دلیلیں کاٹ کے رکھ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا میرے دربار سے نکل جا، قیامت تک تیرے اوپر پھٹکار ہی پھٹکار ہے، اور تو جو ہے وہ لعنتوں کا مستحق ہے۔ دربار سے نکال دیا گیا۔ تو پہلا جرم جو ہوا وہ تکبر کا جرم ہوا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ تھے، ساری زندگی انہوں نے عہد کیا کہ میں یہ لفظ زبان پہ نہیں آنے دوں گا جس لفظ نے شیطان کا بیڑا غرق کیا۔ اس نے کہا تھا آنا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ تو ساری زندگی آنا کا لفظ، میں کا لفظ انہوں نے زبان پہ آنے نہیں دیا۔ جب اس مفہوم کو ادا بھی کرتے تھے تو بالفاظ دیگر ادا کرتے، تو کہتے یہ لفظ ہی نہیں بولوں گا۔ بندے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے سنا تو کہا لو ان کی زبان پہ یہ لفظ کیوں نہیں آتا، میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے۔ چلا گیا، حضرت بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، جناب پوچھئے۔ کہا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ حضرت اب تو بولیں گے کہ میں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، تو کہوں گا جیسے بھی ان کے لبوں پہ لفظ تو آ گیا نا۔ حضرت بھی بڑے سیانے تھے، زیرک تھے، بصیرت کا اجالا اللہ نے انہیں دیا ہوا تھا، نیت کے کھوٹ کو سمجھ گئے کہ یہ کم بخت کیوں آیا ہے۔ فرمانے لگے کہ ابھی نماز ہونے والی ہے، جماعت ہو لے تو اس کے بعد اس موضوع پہ بات کرتے۔ تو نماز پڑھی، سلام پھرا تو خود ہی فرمانے لگے کسی نے پوچھا تھا شیطان کو کس چیز نے برباد کیا، جواب دینا چاہ رہا ہوں، کس نے پوچھا تھا؟ جھٹ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اسی چیز نے اسے برباد کر دیا۔ تو یہ تکبر پہلا جرم ہے، اور ہم سویر سے لے کر شام تک میں کے چکر میں رہتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ ہمیں دوسرے لوگ چھوٹے دکھائی دیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی کی طرف انگلی اٹھانے والا بھول جاتا ہے کہ باقی انگلیاں اس کی اپنی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ دوسروں کی طرف تو ایک انگلی اٹھ رہی ہوتی ہے، باقی ساری انگلیاں اس کی اپنی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ لوگوں کی عیب جوئی نہ کرو، لوگوں کو حقیر نہ جانو، لوگوں کی تذلیل نہ کرو۔ مخلوق خدا سے پیار کر سکتے ہو، الخلق و عیال اللہ، مخلوق اللہ کا قبیلہ ہے، اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے اگر تم چاہتے ہو کہ رسول کریم تم سے پیار کریں، تم حضور کی امت سے پیار کرو۔ تم حضور کی امت سے پیار کرو گے تو حضور تم سے پیار کریں گے۔ یار اگر تم کسی کے بچوں کی گال سہلاؤ گے، ان کا ماتھا چومو گے، ان کو گود اٹھاؤ گے، ان کے ہونٹ سہلاؤ گے، ان کو آغوش میں لو گے، تو یقیناً باپ خوش ہو جائے گا کہ یہ میرے بیٹے سے اتنا پیار کر رہے ہیں۔ تو کسی کے بیٹے سے پیار کرو تو باپ خوش ہو جاتا ہے، امت سے پیار کرو گے رسول اللہ خوش ہو جائیں گے۔
اور ہمیں حضور کی خوشنودی مطلوب ہے کہ حضور راضی ہو جائیں، اور کسی کے بیٹے کو تھپڑ ماریں، اس سے نفرت کریں، اس کو گھور کے دیکھیں، اور اگرچہ بچے کا قصور بھی ہو تو پھر بھی باپ کہے گا زیادتی کیا اس نے، میرے بچے کے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا ہے؟ تو اگر حضور کی امت میں تفریق کرو گے، حضور کی امت سے نفرت کرو گے، تشتت اور افتراق کے بیج بو گے، شر پھیلاؤ گے، حسد کی آگ میں جلو گے، بغض اور کینے پالو گے، تو رسول کریم کس قدر آزردہ ہوں گے، دکھی ہوں گے۔ پیار کرو، محبت کو فروغ دو، انسانیت کو آگے لے کے چلو، حضور کے پیار کی خوشبو عالم اسلام کے اندر پھیلاؤ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہی کائنات میں اجالا ہوگا۔ ہم تو دعائی دیتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا پہ امن ہو، فرقہ واریت ختم ہو، پیار کی خوشبو پھیلے، تو آؤ حضور کے دامن کو تھام لیتے ہیں۔ ان کا پیار انسانوں کو جوڑتا ہے، دنیا کی محبتیں انسانوں کو توڑتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں نا، کہ یہ میرا محبوب تھا، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی ہو گئی، قتل و غارت تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ میاں ہوا کیا؟ قتل ہو گیا، کیا ہوا تھا؟ کہا اس نے اس کے محبوب کو دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، یہاں غیرت جاگتی ہے، اور یہ چونکہ حسن اتنا محدود تھا کہ دوسرے نے دیکھا نہیں ہے تو لڑائی کی نوبت نہیں آئی ہے۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں جو ہیں وہ رقیب ہوتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ باقی محبتیں توڑتی ہیں، یہ محبت انسانوں کو جوڑتی ہیں۔ چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، اقبال بولے چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشم ساکیے بتہاستیم در جہاں مثل مو می ناستیم۔ کہا کہ ہماری حالت یہ ہے کہ جس طرح جو ہے وہ شراب ایک ہو اور وہ کسی بھی پیالے میں ڈال کر کے دی جائے، سراہی میں ڈال کے دی جائے، کسی گلاس میں ڈال کے دی جائے، لیکن اس کی مستی ایک ہوتی ہے، تو کہا ہم شراب مے ناب پیے ہوئے ہیں چشم ساکی سے، چشم بتہا سے، چشم ساکی بتہا سے، لہٰذا ہندی ہوں، سندھی ہوں، عربی ہوں، عجمی ہوں، ہم سب کو نشہ ایک ہی آتا ہے، اس لیے کہ ہم نے جس مے خانے سے پی ہے وہ مے خانہ محمدی برابر بانٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ انسانیت کو جوڑنے کا راستہ ہے۔ تو حضور کی محبت باطن کا تزکیہ کرتی ہے، حضور کی محبت اندر کی صفائی کا ذریعہ ہے، یہ نبی کا منصب ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور تزکیہ باطن کرنا۔ تو حضور کی قربت اگر ہمیں میسر ہے تو پھر باطن صاف ہوتا چلا جائے گا۔ کامیابی کس نے پائی؟ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا، اپنی صفائی کی، اپنے اندر کی غلاستیں دور کی۔ کچھ اعضائے ظاہریہ ہیں، کچھ اعضائے باطنیہ ہیں۔ ہم ظاہری اعضاء کو بھی صاف کریں، ہاتھ ہیں، ہاتھوں سے کبھی ظلم نہ کریں۔ بڑا آسان طریقہ ہے، ہم ایک عضو بدن کی صفائی کے لیے پہلے محنت کریں، اس کے بعد پھر دوسرے عضو کی طرف متوجہ ہوں، پھر تیسرے عضو کی طرف متوجہ ہوں، اور اگر دل کی اصلاح ہو گئی تو سارے عضو خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر خود فرمایا سنو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ تو دل کی اصلاح، اندر کی صفائی، دل کی پاکیزگی پورے اعضاء کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ تو اپنے اعضاء پر انفرادی توجہ بھی دی جائے اور اپنے دل کو کوچہ حبیب میں رکھا جائے۔ کوئی ایک تجلی بھی دل پہ پڑ گئی، اللہ اکبر، تو پھر سارے معاملے خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اپنے اعضائے بدنیہ کی بالخصوص میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے، تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو اپنے اعضاء کی پاکیزگی کا خیال رکھیے، اپنی آنکھوں کو پاک کیجیے۔ دور موجود میں نگاہوں کی ناپاکیزگی نے باطن کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ معاشرہ بے پردگی کے طوفان بدتمیزی کی زد میں ہے۔ ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے کون سی کسر چھوڑی تھی کہ سوشل میڈیا نے قیامتیں ڈھا دی۔
اب اٹھنے والی پروان چڑھنے والی نئی نسل، ان کے ہاتھوں کے اندر جو کچھ ہے اور جو برائی اور بے حیائی کا سفر ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے کار پرداز اور غیر محسوس نادیدہ ہاتھوں نے کرنا تھا اور ہمیں 50 سال کے بعد جس مرحلے تک پہنچانا تھا، ان 5-6 سالوں کے اندر ہماری نسل وہاں آ کھڑی ہوئی ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی نسل پہ توجہ نہ دی اور ان کے ہاتھ سے موبائل نہ چھینے، ان کی خلوتوں پہ نگاہ نہ رکھی، تو پھر اس قدر طوفان بدتمیزی آنے والا ہے کہ پھر وہی حال ہوگا جو حال یورپ میں ہے۔ وہاں کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو یقین سے کہہ نہیں سکتا کہ یہ میرا باپ ہے۔ تو آج ہم نے اپنی نسلوں کو سنبھالنا ہے۔ یہ نسل نو جس بے رحمی کا شکار ہے، اس پر علماء کی ذمہ داری بہت زیادہ بنتی ہے، لیکن والدین بھی اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ بند کمروں کے اندر وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے دروازے مکفل کر لیے اور اب ہمارے گھر کے اندر ہمارے گھر محفوظ ہیں، لیکن شیطان اس انداز سے گھس گیا ہے کہ ہماری 4 دیواریاں بھی محفوظ نہیں رہی اور نسل نو اپنا سب کچھ لٹا چکی ہے اس جدید جو ہے وہ آلات کے ذریعے سے۔ اس لیے ہمیں اپنی نظر کی پاکیزگی کے لیے اہتمام کرنا ہوگا اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اندر کا تزکیہ نہیں ہو سکتا جب اعضائے ظاہریہ کا تزکیہ نہ ہو۔ تو ہاتھوں کو بھی پاک کریں، زبان کو بھی پاک کریں، اپنی پادشاہی کی جگہ کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھیں، اور سب سے پہلا نقطہ آغاز آنکھ ہے، تو آنکھ پر پردے بٹھائیں۔ اقبال کتنا زیرک تھا، اس نے آج سے جو ہے وہ کئی سال پہلے 50 60 70 سال پہلے کہا تھا، نوجواناں چوں زنا مشغول تن، از حیا بیگانہ پیرانے کہن، دختران او بچشم خود اسیر، شوخ چشم و شوخ بینو خردہ گیر، ساختہ پرداختہ دل باختہ، ابروان مثل دو تیغے آختہ۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں تو سارا نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے، تو یہ آنے والے حالات پہ کتنی گہری نظر تھی ان لوگوں کی۔ اور آج اگر یہ دور ہوتا، یہ زمانہ ہوتا، تو ہمارے ان بزرگوں کے کلیجے پھٹ جاتے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے جو ناخوب تھا بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر۔ تو آج ہم ان سب کو برداشت کرنے لگ گئے ہیں، شاید آنے والے دور میں اور بھی بہت ساری چیزوں کو برداشت کریں گے، لیکن اگر ضمیر تبدیل ہو جائیں، مزاج بدل جائیں، تو مزاج کے بدلنے سے جائز تو نہیں ہو جاتا۔ تو اس لیے بہت ساری ضرورت ہے کہ اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، ان کی خلوتوں پہ غور کریں، ان کو وقت دیں۔ سویر سے لے کر شام تک مشین کی طرح جتے نہ رہیں، 18 گھنٹے کام کریں۔ مقصود زندگی بن گیا دولت اکٹھی کر لو، سب سے بڑا سرمایہ تو اولاد ہے تمہاری۔ اگر اولاد ہاتھ سے نکل گئی، ان کی آنکھوں سے شرم کا پانی بہہ گیا، تو پھر باقی بچا کیا؟ اس لیے 18 گھنٹے کام کرنے والوں، 18 گھنٹے کام نہ کرو، 5 گھنٹے اپنی اولاد کو دو۔ اپنی اولاد کی تربیت پر غور کرو، ان کو خود لے کے اچھی مجالس میں جاؤ، علماء کی صحبت میں بٹھاؤ، کامل پیرانے اور زام کے ساتھ ان کو وابستہ کرواؤ، ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اچھے لوگوں کا قائم کرو، اور ان کو 5 گانا نماز کا خوگر بناؤ، قرآن مجید کی تلاوت ان کے مزاج میں راسخ کر دو۔ سحری کا اٹھنا اگر انہیں نصیب ہو جائے تو یہ ان کی زندگی کے اندر شامل کر دو۔ باطن کے تزکیے کے بغیر انسان اور حیوان کے اندر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اللہ تو ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی آگے گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی نر سے جفتی ہوتا ہو، لیکن انسان جب تجاوز کر جاتا ہے تو ساری حدیں فلانگ جاتا ہے، بل ہم اضل کے زمرے کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر کے تزکیے کے لیے ہمیں بہت ساری توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ارشاد فرمایا، چونکہ میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال لفظوں کے بھی پردے ہوتے ہیں اور لفظوں کو بھی برہنہ نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سارے لوگ سمجھ رہے ہیں، میرے لفظوں سے نہ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن میرے لہجے کا درد تو تمہارے اندر اتر رہا ہوگا کہ ہماری قوم لٹتی جا رہی ہے اور حیا کا جوہر ہم سے رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو 50-60 سالوں میں سفر کرنا تھا، ان 5-6 سالوں کے اندر وہ سفر طے ہو چکا ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟
آگے سوائے گڑھے کے بربادی کے اور کچھ باقی نہیں بچا ہے. تو ابھی وقت ہے، ابھی ہاتھ میں کچھ چیزیں ہیں، تو اپنی نسل کی حفاظت کیجئے، ان کو بچا لیجئے، ورنہ پھر ہاتھ مل کے روئیں گے اور ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا. اللہ میری اور آپ سب کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور اس کے لیے ہمیں اپنا جو عملی کردار ہے اس کو بھرپور انداز میں ادا کرنے کی توفیق دے. تو فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا، سرخرو وہ ہوا، بامراد وہ ہوا جس نے اپنے اندر کو ستھرا کیا، اپنے اندر کی صفائی کی، اپنے اندر کی پاکیزگی کا سامان کیا، گھر بڑا اچھا بنایا، سیڑھیوں تک، واش روم کے اندر جو ٹائل لگی ہے اور جو قیمتی پتھر لگے ہیں اور صفائی ستھرائی کا، اور وہاں رکھے جگہ جگہ ٹشو اور عالی نصب جو ہے وہ شیمپو وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھ دھونے کے لیے، کوئی دیگر ضروریات کے لیے. اس سے تو لگتا ہے یہ بندہ بہت صفائی اور ستھرائی کا دل دادا ہے، لیکن یہ ساری بدن کی ظاہریت کی صفائی ہے. تو یارو جتنے پیسے اور جتنا سرمایہ تم نے ظاہر کی صفائی کے لیے لگایا، کبھی اندر بھی جھانکا ہے کہ اندر کیا غلاظتیں پڑی ہوئی ہیں؟ کوئی جھاڑو لے کے اندر بھی آؤ، بلے شاہ اڈ دیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پڑھیا ہی نہیں. اندر بھی اترو اور روح کی پاکیزگی کے لیے بھی کوشش کرو، اور من کی پاکیزگی کا سامان بھی کرو. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یہ ترتیب ہمیں تزکیہ نفس کا درس بھی دیتی ہے اور ہمیں اس کا علاج بھی بتاتی ہے. تزکیہ تم اگر کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نام کو جپو، اس کا ذکر کرو. وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب ہوا جس نے تزکیہ باطن کیا، من کی صفائی کر لی، اندر کے غلاظتیں دور کر لیں اور اللہ کے نام کو جپا. چونکہ اللہ کا نام، اس کا ذکر اندر کو صاف کرتا ہے. حضور کا ایک فرمان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے. لوہے کو زنگ لگ جائے تو ریگ مار سے صاف کرتے ہیں، کپڑے میلے ہو جائیں تو صابن سے صاف کرتے ہیں، بال الجھ جائیں، گرد اٹ جائے ان کے اندر تو شیمپو سے صاف کر. ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی چیز سے صاف ہوتا ہے، لیکن دلوں کا زنگ، اس کے لیے بھی تو کوئی چیز ہوگی، اس کے لیے بھی کوئی سقالہ ہوگا. فرمایا وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. دل میلے ہو جائیں، اللہ کا ذکر کرو، دلوں کا میل اتر جائے گا. تو اس کے ذکر سے دلوں کا میل اترتا ہے. اللہ اکبر. محض ذکر کرنے سے. حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ تشریف فرما تھے اور معارف اسم ذات بیان کر رہے تھے کہ اس کے نام سے دلوں کی حالت بدلتی ہے، من میں ستھرائیاں آتی ہیں، پاکیزگیاں اترتی ہیں. شیخ ابو علی سینا بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے مفکر، عالم، اور بہت بڑے جو ہیں وہ بہت بڑا نام، تحقیق و جستجو کے میدان میں ان کا ثانی نہیں. تو وہ بھی مجلس میں بیٹھے جو زمانے میں آیا کرتے تھے بزرگوں کی صحبتوں میں. اللہ اکبر. کہ اللہ والوں کی صحبت میں جا کے بہت کچھ ملتا ہے. امام احمد بن حنبل جیسا شخص حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑتا تھا. تو کسی نے ایک دن کہا احمد بن حنبل بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنے بڑے تم عالم ہو اور بشر حافی سے کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے. تو میں اس سے اللہ کے قربت کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہوں. تو حضرت شیخ شبلی کی بارگاہ میں ابو علی سینا آئے بیٹھے تھے. آپ اس میں ذات کے معارف بیان کر رہے تھے. اس کا نام مؤثر ہے، دلوں کی زنگ اتار دیتا ہے، روحوں کو نور بخشتا ہے. تو ابو علی سینا چونکہ فلسفی تھے بہت بڑے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. اس کی ذات تو مؤثر ہے، اس کے نام میں کیا رکھا؟ نام سے تو کچھ نہیں ہوتا. برف برف پکارنے سے زبان ٹھنڈی تو نہیں ہو جاتی، آگ آگ پکارنے سے جو ہے وہ زبان جلنے تو نہیں لگ جاتی، پھولوں کا ذکر کرنے سے خوشبو تو نہیں آنے لگ جاتی، اور مٹھائی کا ذکر کرنے سے جو ہے وہ زبان میٹھی تو نہیں ہو جاتی، ذائقے تو نہیں آنے لگ جاتے. آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے جو فلسفی ہوتے ہیں وہ ہر شے کی 4 شکلیں مانتے ہیں، اشکال اربع، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر شے کی ایک شکل ذہنی ہے، ایک شکل کتابی ہے، ایک شکل لفظی ہے اور ایک شکل حقیقی ہے. تو حقیقی ہی مؤثر ہوتی ہے. جب آپ آگ کہتے ہیں تو یہ شکل لفظی ہے، تصور کرتے ہیں تو ذہن کے خانے میں کوئی تصور آتا ہے آگ کا، تو وہ اس کی شکل ذہنی ہے. کاغذ کے اوپر آگ کی تصویر چھاپ دیتے ہیں، یہ شکل کتابی ہے. اور حقیقی آگ وہ جو جل رہی ہے. اب کاغذ بھی نہیں جلتا، ذہن بھی نہیں جلتا، زبان اور ہونٹ بھی نہیں جلتے آگ کہنے سے، لیکن جہاں آگ جل رہی ہے وہاں ہاتھ ڈال کے دیکھیں. اسی طرح برف ہے، باقی چیزیں ہیں.
تو وہ کہتے ہیں 4 شکلیں ہوتی ہیں، حقیقی شکل ایک ہی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کی ذات تو مؤثر ہے. تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کیا نام میں بھی کچھ رکھا ہے؟ شیخ فرمانے لگے اللہ کے نام سے اثر ہوتا ہے اور تم اس بات کو تسلیم کرو. لیکن وہ ماننے پر نہیں آ رہا تھا تو شیخ خاموش ہو گئے. بزرگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بحث مناظرہ تو بزرگوں کے ہاں ہے ہی نہیں. وہ فرمانے لگے کہ چھوڑو اس بات کو، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی بو علی، تم تو ویسے گدھے ہو. بڑی بزم میں اتنے بڑے فلسفی کو شیخ نے کہہ دیا تم گدھے ہو. رنگ سرخ ہو گیا غصے سے. شیخ مسکرا پڑے، کہا دیکھا نا گدھے کے نام میں کتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا جب گدھے کا نام تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو کیا اللہ کا نام دلوں کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ کہا کہ ہاں حضور سمجھ آ گئی. اور دور موجود کے اندر سائنس نے بھی اسیری لہروں کو مانا ہے. وہ کہتے ہیں اثرات مرتب ہوتے ہیں، لفظ زندہ بھی ہوتے ہیں، لفظوں کے اندر چاشنی بھی ہوتی ہے، لفظ بھی اثرات مرتب کرتے ہیں. پھولوں کا ذکر کرنے لگے اور نسرین و نسترن کی کہانیاں چھیڑ لیں، گلے لالا کی بات کرنے لگیں، پھوٹتے جھرنوں بہتی ندیوں کی کہانی چھیڑ لیں، مرغ زاروں لالا زاروں اور جوئے باروں کی کہانی چھیڑیں، تو طبیعت میں فرحت آنے لگے گی یا نہیں آنے لگے گی؟ گندگی کے ڈھیر اور غلاستوں کی بات کرنے لگے تو طبیعت میں گھٹن آئے گی کہ یا نہیں آئے گی؟ آپ کا کوئی بڑا پیارا دوست ہو تو آپ اس کا نام لینے لگیں تو میں اس کا ذکر کرنے لگوں تو طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی. اور اگر آپ کے کسی دشمن کا ذکر چھیڑ دوں تو طبیعت میں گھٹن آنا شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اللہ کا نام جب لیا جائے تو دلوں کے زنگ اترتے ہیں. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ. اور حضرات صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے. اور جب اللہ کسی کی طرف نظر رحمت سے دیکھے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. تو دل ستھرائی پاتا ہے، دل پاکیزگی پاتا ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اور اس کے بعد اگلا مرحلہ بیان فرمایا، نماز پڑھی. یہ تزکیہ کا ایک راستہ ہے. نماز پڑھی، نماز کے بغیر چھٹکارا ہی نہیں ہے. اور نماز بندگی کے اظہار کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ نماز سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. حضرت شیخ احمد مجدد و منور الف ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بندے کو جتنا قرب نماز میں ملتا ہے کسی اور مقام پہ ملتا ہی نہیں ہے. جب وہ سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر. منظر تو دیکھیے، انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں، افضل ترین اعضاء، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، بولنے کی قوت زبان سر میں، سونگنے کی قوت ناک سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، اشرف اعضاء سر میں، اور سر مالک کی دہلیز پہ. ناک بھی رگڑی جا رہی ہے، پیشانی بھی رگڑی جا رہی ہے. عملی طور پہ اعلان ہے کہ مجھ سے نیچا کوئی نہیں. اور زبان پہ کیا؟ سبحان ربی الاعلی، تیرے سے اونچا کوئی نہیں. خود کہہ رہا ہے، عمل بتا رہا ہے کہ میرے سے نیچا کوئی نہیں. قول یہ ہے تیرے سے اوپر کوئی نہیں. اور پھر اتنی رحمتیں برستی ہیں سجدے میں، اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ کتنی رحمتیں برس رہی ہیں سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے. وہ اتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے. تو آؤ اس کے حضور سجدہ ریزیوں کا مزاج بنائیں. پانچ گانا نماز تو یہ جس کی تو رخصت ہی نہیں نا، بیماری کی حالت میں بھی رخصت نہیں ہے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے پہلے 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو. اگر 5 نمازیں نصیب ہو گئی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اس سے بڑا بدبخت کو نہیں جو رب کے حضور سجدہ ریزی نہیں کر سکتا. کئی لوگ کہتے ہیں، میرے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ یوں کہنا کہ آؤ نماز پڑھنے جاؤ، تو ان کا سب سے قریب کا بہانہ کیا ہوتا ہے؟ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں. فرمایا کرتے تھے تیرے کپڑے کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ تو رب کی حضور جھکنا نہیں جانتا. تو جھکنا سیکھ، وہ تیرا لباس بھی پاک کر دے گا، تیرا من بھی پاک کر دے گا. اس کے حضور جھکنا سیکھو، جھکنا سیکھو. اس کے حضور سجدہ ریزیاں سیکھو. اللہ اکبر. 5 نمازوں کو زندگی کا حصہ بنا لو. خوش نصیب ہے وہ گھرانہ جب صبح کا اجالا پھوٹتا ہے تو خواتین گھروں میں مصلے بچھانے لگ جاتی ہیں اور مرد حضرات مسجد کا رخ کرنے لگ جاتے ہیں. اور کتنا بد نصیب ہے وہ گھر کہ ادھر چڑیاں بھی رب کی تسبیح بول رہی ہوتی ہیں. وہ لمحے ایسے ہوتے ہیں، حشرات الارض بھی رب کی پاکیزگی کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس گھر سے نیند کے خراٹوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے. کیا بدبخت گھر ہے. اور اگر اللہ نصیب کر دے تہجد کے سجدے بھی. ایک روایت میں نے پڑھا، مجھے تو بڑا لطف آیا
کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو بیوی کو شوہر اٹھاتا ہے کہ اللہ کی بندی اٹھ، اللہ کے حضور کچھ سجدے کر لیں۔ یہ ہے نا پیار حقیقی۔ میاں بیوی کا پیار یہ نہیں ہے کہ شاپنگ کروائی جائے، یہ پیار کا روپ ہے کہ اس کو تہجد پڑھائی جائے۔ یہ بھی ایک رنگ ہے پیار کا۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا؟ اس نے کہا کہ میں ٹوٹ کے چاہتی ہوں۔ اس نے کہا پھر تم ہر وقت میری قربت چاہو گی نا، کہ ہر وقت میرے ساتھ رہو؟ اس نے کہا میں تو ایک لمحہ جدا نہیں ہونا چاہتی۔ تو اس نے کہا پھر نماز پڑھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں تم جہنم میں چلی جاؤ۔ چونکہ قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو اللہ فرشتے پوچھیں گے، لوگ پوچھیں گے ان سے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے آگے سے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ تو شوہر نے کہا بیوی پھر نماز پڑھا کرتا کہ ہم جنت میں بھی اکٹھے ہوں۔ تو یہ ہے پیار۔ تو شوہر اٹھاتا ہے بیوی کو، وہ اٹھتی نہیں ہے، سارے دن کی تھکی ہوئی ہے، خیر وہ خود چلا جاتا ہے، وضو کرتا ہے، اس کے ذہن میں ترکیب آتی ہے، چونکہ پیار جو ہے آتے ہوئے چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے، اور اس کی اہلیہ سوئی ہے تو اس کے چہرے پہ پانی چھڑک دیتا ہے، وہ آنکھیں کھولتی ہے، اٹھتی ہے، یہ مصطلح بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اسے دیکھتی ہے تو وہ بھی جلدی سے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتی ہے اور اپنے شوہر کے قریب ہی مصطلح بچھا لیتی ہے۔ سحری کا وقت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک طرف شوہر کھڑا ہے، ایک طرف بیوی کھڑی ہے، کبھی وہ سجدے میں ہوتی ہے، کبھی یہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی دہلیز کی باندی اور اس کی چوکھٹ کا بکاری دونوں سحری کے وقت کھڑے ہو کے سجدے کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی کنیز کس طرح میرے حضور سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے۔ فصلی، اور نماز پڑھی۔ بل توسرون الحیات الدنیا، اب یہ تو تزکیے کا نصاب بیان فرمایا، لیکن عمومی طور پہ جو لوگوں کے رویے ہیں اب ان رویوں کو بیان فرمایا۔ بل توسرون الحیات الدنیا، تم تو جیتی دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے ہو، تمہارا تو یہی ہے دنیا کما لو، اکٹھی کر لو۔ یار جس نے اکٹھی بھی کر لی تو وہ بھی ساتھ لے کے نہیں گیا۔ سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، لیکن جب مرنے لگا تو اس کی آنکھیں پھر کھلی، اس نے کہا میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھ دینا۔ پوچھا کیوں؟ کہا لوگ سمجھ لیں کہ میں اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ کفن ہی ایک ایسا لباس ہے جس میں جیب نہیں ہوتی، ہر طرح کے لباسوں میں جیب ہوتی ہے، لیکن کفن ایک ایسا لباس ہے جس میں کوئی جیب نہیں ہوتی۔ جیب والا لباس پھاڑ کے اتار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بھی نہیں اتارتے، پھاڑتے ہیں۔ میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنے ہو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ وہ تو خود غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، انہیں خوف آنے لگ جاتا ہے تیرے سے۔ اللہ اکبر، تو فرمایا بل توسرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی۔ آخرت اور دنیا کا موازنہ کریں تو دنیا کی حیثیت ہی کیا باقی رہ جاتی ہے آخرت کے مقابلے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، مختصر ہے، ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے، لیکن ہوش اس وقت آتی ہے جب آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ جب آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی، لیکن پھر کیا فائدہ ہوا جب چڑیاں کھیت چگ گئی؟ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ قرآن بتاتا ہے ظالم ہاتھ کاٹیں گے، لیکن پھر کیا فائدہ ہو؟ آج موقع ہے، آج رحمت کا در کھلا ہے، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، میرے بندو آ جاؤ، میری رحمت کا دروازہ تمہارے لیے گشادہ ہے۔ اللہ اکبر، آج گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو بجھا دینے کے لیے کافی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بال خوف خدا میں رونے کی وجہ سے پلکوں کے بالوں میں سے ایک پورا بال بھی نہیں، بال کی ایک جڑ اگر بھیگ گئی قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا۔ یا اللہ یا مجھے نکال لے یا ایسی جنت عطا کر دے۔ تو آج موقع ہے، آج اس موقع سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ وہ ایک فقیر تھا، ایک درویش تھا، تو وہ بازار میں کھڑا رو رہا تھا۔
تو کسی شخص نے گزرتے ہوئے پوچھا بابا کسی نے تنگ کیا ہے مارا ہے کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، ان لوگوں کے رویے نے مجھے رلا دیا ہے۔ کیا ماجرا ہوا؟ کہا میں گزر رہا تھا بازار سے، دنیا میں کھوئے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا، میرے دل میں ترس جاگا ان کے لیے کہ یہ بھول گئے آخرت کو، تو میں اپنے رب سے بات کی تو میرے رب نے کہا ان کو لے آ میری دہلیز پہ، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میں نے ان سے بات کی ہے تو یہ الٹا میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ تو مان رہے یہی نہیں مان رہے، تو مجھے ان کے رویے پہ افسوس ہوا اور مجھے رونا آ گیا۔ اگلے دن وہی بزرگ، وہی فقیر، وہی مجذوب قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، تو وہی بزرگ جو اس دن گزرے تو آج وہ گزرے تو دیکھا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے۔ کہا بابا قبرستانوں میں بھی روتا ہے، بازاروں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہانی بیٹے کل والی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کل ان سے میں نے کہا تھا آؤ اللہ کی دہلیز پہ، وہ مان رہا ہے لیکن وہی نہیں مانے، آج پھر میں ان سے مایوس ہو کے ادھر نکل آیا، تو کہا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہا۔ تو قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے، حجت پوری ہو جائے، پھر بندہ پچھتائے، کاش ظالم کہیں گے ایک بار مالک دنیا پہ بھیج دے، ساری نہیں اٹھائیں گے سجدے سے، کہا جائے گا تمہیں بھیجا، رسول بھیجے، پیغمبر آئے، کتابیں آئیں، اٹھ جنازے اٹھے، قبرستان پھیلے ہوئے تھے، ڈوبتا سورج تمہیں کچھ بتاتا تھا، مصلحین آئے، تمہیں سب کچھ بتایا گیا، تم اندھیرے میں نہیں تھے، تمہیں ایک ایک چیز کھول کے بتائی گئی، لیکن تم اس جہان کو اتنا میٹھا سمجھ لیا کہ تو نے رب کی پرواہ نہ کی، آج کوئی موقع نہیں ہے تمہارے لیے۔